السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس کی رحمتوں سے نو امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، جس کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ میرا نام جاوید چوہان ہے۔ اسٹینڈرڈ گروپ آف انسٹیٹیوشن کے پلیٹ فارم سے ویڈیو لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقت جیسا بھی ہو کبھی رکتا نہیں ہے۔ وقت ایک تلوار کی مانند ہے، جس طرح کہ وہ چلتی جاتی ہے اور کاٹتی چلی جاتی ہے۔ وقت جیسا بھی ہوتا ہے یہ گزر تو جاتا ہے، مگر یہ دکھا بہت کچھ جاتا ہے۔ میرے مطالعہ میں ایک فوٹو میرے سامنے آئی، وہ قسم پرسی کی منہ بولتی تصویر تھی۔ جی ہاں، وہ تصویر عراق کے سابق صدر صدام حسین کی تھی، جس نے عدالت عالیہ سے یہ درخواست دے رکھی تھی کہ مجھے دوران قید جیل کے اندر کپڑے دھونے اور مجھے سگریٹ پینے کی اجازت دی جائے۔ اور اس کے علاوہ جو میرے پاس جوتے ہیں یہ پچھلے 2 سال سے ہیں، جو کہ مکمل طور پر پھٹ چکے ہیں۔ عدالت عالیہ نے اس کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے اس کو دوران قید جیل میں کپڑے دھونے اور سگریٹ پینے کی اجازت بھی دے دی اور اسے جوتوں کی ایک نئی جوڑی بھی فراہم کر دی۔ عزیز طلبہ، یہ وہ حکمران تھا جو 48 محلات، 3000 قیمتی سوٹوں، 2500 جوتوں، 10,000 پرفیوم کی بوتلوں اور 1100 قیمتی گاڑیوں کا مالک تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ صدر صدام حسین کا ٹیلر لندن سے اس کا ناپ لینے کے لیے آتا تھا۔ فرانس کی کمپنیاں اس کا مشروبات تیار کرتی تھیں، اس کے لیے سگار ہوانا سے منگوایا جاتا تھا، اور اس سے بڑھ کر اس نے اپنی مونچھوں کو رنگنے کے لیے ماہرین کی 12 رکنی ٹیم رکھی ہوئی تھی، اور اس سے آگے بڑھ کر بغداد کے اندر رائل واشنگ سینٹر قائم کیا گیا تھا، جس کے اوپر صرف صدام حسین کے کپڑوں کی دھلائی کی جاتی تھی، اور جو دھوبی صدام حسین کے کپڑوں کو دھوتا تھا اس کو اعزازی آفیسر کا رینک دے رکھا تھا۔ اب ایک طرف 48 محلات کے اندر پروقار اور شیان شان کی زندگی بسر کرنے والے صدام حسین، اور دوسری طرف پابند سلاسل صدام حسین کی زندگی کا تقابلی جائزہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وقت کیا کچھ دکھلاتا ہے۔ وہ گھڑیاں جو صدام حسین کے لیے باعث تسکین تھی، اب وہی گھڑیاں اس کے لیے سہانے روح ثابت ہوئیں۔ وہ ہر پل موت کا متلاشی تھا۔ عزیز طلبہ، آپ آسمان کی بلندیوں پر کیوں نہ پہنچ جائیں، آپ کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ نے شروع کہاں سے کیا تھا، کیونکہ وقت کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اور یہ جیسا بھی ہوتا ہے یہ گزر جاتا ہے۔ اس لیے ایک غزل کے شہنشاہ میر تقی میر نے کہا تھا کہ دیکھ کے چل اے راہ بے خبر، دیکھ کے چل اے راہ بے خبر، کبھی میں بھی کسی کا سرے پرغرور تھی۔ عزیز طلبہ، ہم اپنے آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم نظم کریں گے نعت۔ نعت کہتے ہیں ایسی نظم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، ایسی نظم کو نعت کہا جاتا ہے۔ اس کے شاعر امیر منائی ہیں، جو کہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ 1823 میں وہ پیدا ہوئے اور 1900 میں اپنے خالقہ کی سزا ملے۔ ان کے والد محترم جو تھے وہ مخدوم شاہ مینا لکھنوئی کی اولاد تھے، اس لیے وہ اپنے نام کے ساتھ امیر منائی جو ہیں وہ لکھنوئی بھی لکھتے تھے۔ امیر منائی ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے غزل اور نعت کے اوپر انہوں نے کام کیا۔ ان کی کلام کے اندر سوز و گداز کی عمدہ مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اگر ان کی تصانیف کی بات کی جائے تو ان کی تصانیف کے اندر دوش کیا دیوان، صنم خانہ عشق، نعت یا دیوان اور محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ آپ کے شامل صاحب نظم نعت جو آج ہم پڑھیں گے، یہ ان کی بڑی مشہور و معروف، بڑی لاجواب، بے مثل اور بے مثال تصنیف محمد خاتم النبیین سے ماخذ ہے۔ اللہ کے نبی کی وہ تعریف بیان کرتے ہیں کہ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ صبا کہتے ہیں صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا، اس کو باد نسیم بھی کہتے ہیں۔ جو صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، جو دل و دماغ کو تسکین دیتی ہے، جس سے انسان کے روح کو تازگی مہیا ہوتی ہے، اس کو باد صبا کہتے ہیں۔
اس کو باد نسیم بھی کہتے ہیں۔ شاعر اللہ کے نبی کی تعریف بیان کرتے ہوئے وہ باد صبا سے مخاطب ہے کہ صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا، بے شک تیرا گزر مدینہ کی سرزمین سے ہوا ہے، کیونکہ تیرے اندر جو تازگی ہے، تیرے اندر جو مہک ہے، تیرے اندر جو ہم خوشبو محسوس کر رہے ہیں، یقیناً کہ تجھ میں مدینہ کے پھولوں کی بو ہے، کہ یقیناً وہ خوشبو عام پھولوں کی نہیں ہے، وہ خاص پھولوں کی خوشبو ہے، اور وہ خاص پھول مدینہ کی سرزمین کے پھول ہیں۔ اس لیے کہ ایسی خوشبو جیسے دل و دماغ کو تازگی پہنچے، ایسی خوشبو جیسے انسان اشاش بشاش ہو جائے، ایسی ہوا جو جیسے دل و دماغ انسان کے کھل جائیں، تو یقیناً وہ ہوا، وہ خوشبو عام پھولوں کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اے ہوا، یوں لگتا ہے کہ تو گنبد خضرا کو ٹکرا کے آ رہی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تو مدینہ کی سرزمین سے ہو کے آ رہی ہے، اس لیے کہ تیرے اندر جو میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں وہ خوشبو عام پھولوں کی خوشبو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سائنس کی ریسرچ کے مطابق جو ہوا کا نقطہ آغاز ہے وہ مدینہ کی سرزمین ہے، کہ مدینہ کی سرزمین سے ہوا کا آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد یہ پوری کرۂ ارض کے اوپر یہ پھیل جاتی ہے۔ تو اس لیے شاعر صبح کی ٹھنڈی ہوا کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے کہ ایسی ہوا جیسے دل و دماغ کو تازگی پہنچے، جیسے انسان اشاش بشاش ہو جائے، یقیناً وہ مہک جو ہے وہ عام پھولوں کی نہیں ہو سکتی، وہ مدینہ کے خاص پھولوں کی وہ خوشبو ہے۔ وہ ہوا گنبد خضرا کو ٹکرا کے آئی ہے، وہ مدینہ کی سرزمین سے ہو کے آئی ہے، اس لیے کہ وہاں کے پھولوں کی خوشبو کو اپنے ساتھ لائی ہے، جس سے پورے کا پورا عالم جو ہے وہ مہتر ہو گیا ہے، پورے کے پورے عالم کے اندر خوشبو پھیل گئی ہے، اور اس سے دل و دماغ کو تازگی پہنچی ہے، انسان اشاش بشاش ہو گئے ہیں۔ تو یقیناً ایسی ہوا، ایسی خوشبو جو ہے وہ عام سرزمین کی نہیں ہو سکتی۔ آپ اس کا حوالہ جات شعر لکھیں گے، یاد جب مجھ کو مدینہ کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینہ کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ اس کا طریقہ کا آپ کیسے لکھیں گے؟ آپ اس کو اپنے پیپر کے اوپر آپ کیسے کریں گے، اپنی آنسر شیٹ کے اوپر آپ کیسے کریں گے؟ آپ کو بار بار یہ بتلایا جاتا ہے کہ آپ کا بورڈ کے اندر سوال نمبر 2 ہوگا کہ درجہ ذیل اشعار کی تشریح کریں، 3 اشعار عیسیٰ نظم سے اور 2 اشعار عیسیٰ غزل سے۔ تو آپ سب سے پہلے لکھیں گے سوال نمبر 2 کا جواب، کیسے لکھیں گے آپ؟ سوال نمبر 2 کا جواب آپ لکھیں گے نظم کا نام، نظم کا نام لکھیں گے نعت، نیچے لکھیں گے آپ شاعر کا نام، امیر مینائی، اور نیچے آپ لکھیں گے صنف ادب، صنف ادب یہ نظم ہے، اس کے بعد نیچے لکھیں گے آپ تشریح، تشریح لکھیں گے۔ تشریح کرنے کے بعد آپ نے یہ آپ لکھیں گے، آپ نیچے اس کا حوالہ جات شعر ہے کہ یاد جب مجھ کو مدینہ کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ آگے دوسرا شعر، سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ طوطی و بلبل کا مطلب ہے پرندے، تذکرہ کہتے ہیں ذکر کرنا، گفتگو کہتے ہیں بات چیت کرنا۔ شاعر اللہ کے نبی کی تعریف بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین، آپ کی شفقت، آپ کی محبت، آپ کی الفت صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ جانوروں کے ساتھ اور پرندوں کے ساتھ بھی محبت کرتے تھے۔ آپ سراپہ رحمت تھے، میرے نبی سراپہ رحمت تھے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں۔ شاعر کہتا ہے میں نے تو پرندوں کو بھی سنا ہے، میں نے تو پرندوں کے بھی بقول سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ کہ تیرا تذکرہ ہے، وہ بھی میرے نبی کا ذکر کر رہے ہیں
تیری گفتگو ہے اور وہ بھی میرے نبی کے متعلق بات چیت کر رہے ہیں. میرے نبی سراپہ رحمت ہیں، تو میرے نبی کی رحمتیں صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ پرندوں نے بھی میرے نبی کی رحمت سے فائدہ اٹھایا، وہ بھی سیر یاب ہوئے. تو میرے نبی کی رحمتوں سے سیر یاب ہو کر وہ بھی میرے نبی، جس طرح کہ انسان اللہ کے نبی کے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے، اس طرح پرندے بھی اللہ کے نبی کا ذکر کرتے ہیں. ان کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، ان کا تعریف کرنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی کا وہ بھی ذکر کرتے ہیں. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے میرے نبی سے فرمایا کہ میرے نبی، میں نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور تیرا ذکر صرف روئے زمین کے اوپر بسنے والی مخلوقات نہیں بلکہ ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرا ذکر تو آسمانوں کے اوپر ہی بلند کیا ہوا ہے. یعنی میرے نبی کا جو ذکر ہے وہ فرشتے بھی کرتے ہیں، اور میرا اللہ خود درود پڑھتا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ پرندے جو ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں. میں نے ان کو بھی سنا ہے، صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ میں نے پرندوں کو بھی سنا ہے کہ وہ بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں. وہ بھی نور مجسم کے حسن کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ بھی شفع معظم کے حسن اخلاق کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس لیے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ جب تک میرے نبی کے ساتھ محبت نہ کرے، میرے نبی کے ساتھ ان کو الفت نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے میرے نبی کے ساتھ محبت ضروری ہے، میرے نبی کی اطاعت کرنا ضروری ہے. اس لیے پرندے بھی میرے نبی کا ذکر کرتے ہیں، میرے نبی کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، میرے نبی کے متعلق وہ بات چیت کرتے ہیں. آگے شاعر کہتا ہے کہ جیوں تیرے در پر، جیوں کا مطلب ہوتا ہے زندہ رہنا، مروں تیرے در پر. یعنی شاعر اللہ کے نبی کی تعریف بیان کرتا ہے کہ اگر مجھے اس قدر مجھے اپنے نبی کے ساتھ الفت ہے، اپنے نبی کے ساتھ لگاؤ ہے، اپنے نبی کے ساتھ مجھے محبت ہے کہ میری جتنی زندگی ہے میں جب تک زندہ رہوں جیوں تیرے در پر، میں اللہ کے نبی کے در کے اوپر اپنی زندگی گزار دوں. میں اللہ کے نبی کے در کے اوپر، میں پاک سرزمین کے اوپر، میں مدینہ کی سرزمین کے اوپر اپنی زندگی گزار دوں. مروں تیرے در پر، مجھے موت بھی آئے تو اس وقت بھی مدینہ کی سرزمین ہو، اس وقت بھی میرے نبی کا در ہو. اگر مجھے موت بھی، مجھے زندگی بھی میرے نبی کے در پہ ملتی ہے اور مجھے موت بھی میرے نبی کی سرزمین کے اوپر آتی ہے، تو یہی مجھ کو حسرت، یہی آرزو ہے، میری یہی خواہش ہے، میری یہی حسرت ہے، یہی میں چاہتا ہوں. کیونکہ اگر میری حسرت پوری ہو جائے، اگر یہ میری آرزو پوری ہو جائے تو مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے. اگر مجھے میرے نبی کی الفت مل جائے، اگر مجھے میرے نبی کی سرزمین مل جائے، میری جتنی میری زندگی ہے وہ مدینہ کی سرزمین کے اندر گزرے، وہ گنبد خضرا کو دیکھتے ہوئے گزرے، اللہ کے نبی کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزرے، اللہ کے نبی کی زندگی مبارکہ کے اوپر میں عمل کرتے ہوئے زندگی گزار دوں، اور مجھے موت بھی آئے تو اس وقت بھی مدینہ کی سرزمین ہو. اس کا دوسرا مفہوم کہ جیوں تیرے در پر، اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی عطا کیا ہے میں وہ زندگی اللہ کے نبی کی جو زندگی مبارک ہے اس کے اوپر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزار دوں. یعنی میرے نبی کی سیرت کے اوپر چلتے ہوئے، میرے نبی کے طور طریقوں کے اوپر چلتے ہوئے میں اپنی زندگی گزار دوں. اور اگر مجھے موت بھی آ جائے تو اس وقت بھی میں اللہ کے نبی کی زندگی مبارکہ کے اوپر عمل کر رہا ہوں. اگر میں ایسا کر جاتا ہوں، شاعر کہتا ہے یہی میری حسرت، یہی آرزو ہے، میری یہی خواہش ہے کہ میں اللہ کے نبی کی زندگی مبارکہ کے اوپر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزار دوں. اگر میں ایسا کرتا ہوں تو یقیناً میں کامیاب ہوں. اس لیے کہ اگر ہم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوح قلم تیرے ہیں. اگر ہم میرے نبی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو یقیناً میرا اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.